الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اللہ۔ جی میں آپ کو پڑھانے لگا ہوں، ایک ہوتا ہے معنی اور ایک ہوتا ہے منوی، ان میں فرق پڑھانے لگا ہوں۔ یہ لکھا میں نے معنی، یہ لکھا منوی، ان دونوں میں فرق پڑھانے لگا ہوں۔ فرق یہ ہے جو معنی ہوتا ہے اس کے لیے لفظ کی وضع ہوتی ہے، منوی کے لیے لفظ کی وضع نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ جتنے الفاظ ہیں، رجل، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ معنی ہے، اس کے لیے لفظ ہے۔ جو بھی معنی ہے اس کے لیے لفظ ہے، جبکہ منوی کے لیے لفظ نہیں ہے۔ اچھا اب سوال ہوگا جی منوی کی مثال دیں، ہمیں وہ منوی بتائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے اس کے لیے لفظ نہیں ہے۔ جی اس کی مثال ہے اضرب کے اندر جو انتا ہے، اس کے وہ جو آپ کہتے ہوتے ہیں فعل کے اندر ضمیر، اضربو، اس کے اندر آپ کہتے ہیں آنا، وہ جو اندر ہے نا وہ منوی ہے۔ جی یاد ہوا ہے کچھ؟ پہلے میں نے کہا معنی جو ہوتا ہے اس کے لیے لفظ کی وضع، پیر جی مجھے معنی کے لیے لفظ کی، جبکہ منوی کے لیے لفظ کی وضع نہیں آتی۔ اب ہم نے کہا جی مثال دو منوی کی، تو مثال دی کہا اضرب کے اندر انتا، اضربو کے اندر۔ اچھا مثال دے کے ہم پھنس گئے، ہم نے کہا تھا منوی کے لیے لفظ نہیں ہوتا، تو خود کہہ رہے ہیں جو اس کے اندر ہے اس کے لیے آنا، تو یہ تو ہے لفظ۔ اضرب کے اندر آپ کیا کہتے ہیں؟ انتا، یہ لفظ ہو تو گیا۔ ہم نے کہا تھا منوی کے لیے لفظ نہیں ہوتا، لفظ تو ہے، یاد ہوا ہے؟ یہاں جو میں نے کہا کہ ہم پھنس گئے کہ منوی کے لیے لفظ نہیں ہوتا، لفظ تو ہو گیا۔ یہاں سے ایک اور سوال، ہم کہتے ہیں اس کے اندر مرفوع متصل ہے، کیا کہتے ہیں؟ تو کون سی اندر ہے؟ سوال ہے یہ تو مرفوع منفصل۔ اضرب کے اندر آپ کہتے ہیں مرفوع متصل، لیکن وہ کون سی؟ انتا، یہ تو مرفوع منفصل۔ یہ دو سوال ہو گئے منوی کی مثال دے کر۔ ہم نے کہا تھا معنی وہ ہے جس کے لیے لفظ وضع ہے، منوی کے لیے لفظ وضع نہیں ہے۔ جو بھی معنی ہے اس کے لیے لفظ ہے، منوی کے لیے لفظ نہیں ہے۔ ہم نے کہا چلو یہ ہمیں مثال دو، منوی ہے کیا جس کے لیے لفظ ہی نہیں ہے، وہ ہے کیا؟ جب مثال دی کہا جی اضربو کے اندر انتا، اضربو کے اندر آنا، اضرب کے اندر، ہم مثال دے کے پھنس گئے اور دو لحاظ سے پھنسے۔ کیا؟ ہاں مشکل میں پھنس گئے۔ ایک آپ کہتے ہیں منوی کے لیے لفظ نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہو اضرب کے اندر انتا لفظ تو ہے، اضرب کے اندر آنا لفظ تو ہے، آپ کہتے ہو لفظ نہیں، پھنس گئے کہ نہیں؟ دوسرا اس لحاظ سے پھنس گئے کہ آپ کہتے ہوتے ہو کہ اندر ضمیر مرفوع متصل ہے، جب ہم نے کہا وہ کیا ہے آپ نے کہا آنا، یہ تو مرفوع منفصل۔ اضرب کے اندر انتا، یہ تو مرفوع منفصل۔ ان دونوں باتوں کا جواب کیا؟ وہ جو اندر ہے نا ہمیں نہیں پتا وہ کیا ہے۔ کیا کہا؟ اگر کہیں اس کے لیے انتا، پھر تو انتا لفظ کی وضع ہو گئی، پھر تو وہ منوی نہ بنا۔ وہ جو اندر ہے ہمیں نہیں پتا وہ کیا ہے، جو اس کے اندر ہے ہمیں نہیں پتا وہ کیا ہے، ہوا یہ ہے۔ اب وہ جو اندر ہے ہم نے بتانا تو تھا کچھ نہ کچھ، وہ کیا ہے؟ تو ہم نے یہ نحویوں سے ادھار لیا اسے بیان کرنے کے لیے، ہم نے اس انتا کو ادھار لیا اس اندر والی ضمیر کو بیان کرنے کے لیے۔ ہمیں نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا ہے، ہمیں نہیں پتا اس کے اندر کیا ہے، ہم نے انتا کو ادھار لیا، ہم نے آنا کو ادھار لیا، لہذا نہ اس کی اس کے لیے وضع، نہ وہ اندر جو ہے وہ یہ ہے۔ اگر اندر یہی ہو تو یہ تو مرفوع منفصل۔ کوئی سمجھ بھی آئی؟ نہ اس کی اس کے لیے وضع جو اس کے اندر ہے، اور نہ یہ وہ ہے جو اندر ہے۔ اور کوئی سمجھ بھی آئی؟ اب پتہ نہیں اندر کیا ہے، جو اندر ہے وہ منوی ہے، جو اندر ہے وہ مرفوع متصل ہے، اور یہ جو باہر ہے یہ مرفوع منفصل ہی ہے۔ ہم نے اس کے ذریعے اسے کیا کیا؟ تعبیر کیا، پتہ چلا اس کی اس اندر والے کے لیے وضع نہیں ہے، اور نہ یہ وہ ہے جو اندر ہے، یہ اور ہے وہ اور ہے۔ ماشاءاللہ۔